اشعار پڑھنا جس میں مدینے اور جنت کا تقابل ہوتا ہے، موازنہ. بعض اوقات اس انداز سے پڑھے جاتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہوں میں جنت کی حقارت ثابت ہوتی ہے، مدینے کی افضلیت. یہ کوئی عبادت نہیں. ہاں اکابرین نے ایسے اشعار لکھے ہیں، لیکن کہاں لکھے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھ کر. اور ان اکابرین نے کہیں یہ نہیں، معاذ اللہ ان کے نگاہوں میں تو جنت کی توہین کا تصور بھی نہیں، اور انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان اشعار کو بغیر وضاحت کے پبلک کے سامنے بیان کر دو. اس لیے بیان کرنے والے کو چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ. اب میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، بہت افضل اور اعلیٰ شے ہے، بہت افضل و اعلیٰ. ذرا سی توجہ رکھیے گا، بیان ختم کر رہا ہوں، اینڈ ہے. دیکھیے ہمارے نبی کریم مدینہ منورہ میں تقریباً 53 سال رہے. وہ مکہ المکرمہ میں 53 سال پیدائش وہیں کی ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ مکے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی وہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آ کر مدینے میں موجود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ مکے سے افضل. اس کا مطلب ہے جہاں سے ہجرت کر کے آگے جہاں موجود ہوں گے وہ سابقہ مقام سے افضل ہوگا. یہ قاعدہ ضابطہ ہوا، آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب قیامت قائم ہوگی پوری کائنات ختم ہو جائے گی، مکہ بھی ختم ہو جائے گا، مدینہ بھی ختم ہو جائے گا، تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پھر ہمارے نبی کہاں ہوں گے؟ جنت میں. صرف ہمارے نبی نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جنت میں، تمام صحابہ کرام جنت میں، ہر اللہ کا ولی جنت میں. اور پھر اس پہ نہ تھا کہے کہ میدان معاشر میں جب فرشتے مجھے کہیں گے جنت کی طرف چلیے تو میں کہوں گا نہیں جاتا، نہیں جاتا. بھئی کیوں نہیں جاتا؟ جب مکے سے مدینے آئے تو آپ نے مکے کو کہا یہ کم افضل، مدینہ افضل. جب مدینے سے جنت میں آ گئے تو نبی تو آپ کے جنت میں موجود ہیں، اور آپ میدان معاشر میں کہہ رہے ہیں اس میں نہیں جاتا، جو فنا ہو گیا وہاں جاؤں گا. یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ تو اس سمجھنے والی بات ہے کہ ہم نے تقابل کر کے بعض اوقات جنت کو اتنی حقارت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے مدینہ بہت افضل ہے اور جنت حقیر شے ہے. حالانکہ قرآن اٹھا کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو، جلدی کرو اس کی طرف. عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان ہے، یعنی زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. صحابہ کرام سے ثابت ہے، بخاری کی روایت، ایک صحابی اسلام لے کر آئے، نئے جہاد ہو رہا ہے. عرض کیا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. ہاتھ میں کھجوری تھی تو فرمایا کہ اگر یہ کھجوریں کھانے میں وقت گزاروں تو یہ بھی بہت بڑی بات. کھجوریں پھینکی، جا کے جنگ کی اور آپ شہید ہو گئے. جنت کی تمنا میں شہادت صحابہ کرام نے پائی. تو جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ اس قسم کے اشعار سن کے ہم یہ سمجھیں کہ صرف مدینے کی طلب کرنی چاہیے، مدینے کو چھوڑ کے اگر جنت کی طلب کریں گے تو یہ جرم ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. میرا مشاہدہ اس لیے اس کا زیادہ ہے کہ لوگ ہم سے کوسچنز کرتے ہیں اور ہم ان کو پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس لیے یہ جو خیالات ہیں نا آہستہ آہستہ ذہن میں سرایت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ. کوئی جنت کی دعا مانگے، ابھی بھائی جنت کی نہیں، مدینہ مانگو، مدینہ، اللہ سے مدینہ مانگو. ٹھیک ہے مدینہ مانگے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہنا کہ جنت کے مقابلے جنت نہیں مدینہ مانگے. جنت میں کیا ہے؟ مدینے میں سب کچھ ہے. جنت کی حقارت ہرگز نہیں ہونی چاہیے.